اج دے اجلاس کے اندر جو گزارشات کرنی ہیں اور جو تبدیلی ہمارا چاہیے اس کا اعلان کرنا ہے فرماؤ۔ پہلی گزارش یہ ہے، ساری تنظیم دا پہلا نام سی عالمی تنظیم تحفظ مقدس اور صاحبزادے دے بگاڑ دی وجہ نال ختم ہو۔ ہن تہاڈا نام ہونا ہے عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم۔ صرف اگلا لفظ بدلیا چلاؤ۔ پہلی گزارش نام دے حوالے نال کی ہے عالمی تنظیم تحفظ قرآن تحفظ قرآن حکیم۔ اس تنظیم دے امیر چھوٹے حضرت صاحب قبلہ یعنی سربراہ امیر یعنی عالمی امیر تو نائب امیر انہوں نے ساتھ سبحان اللہ جس طرح خادم ہیں انشاءاللہ۔ دوسری گزارش کچھ امیر تبدیل کیتے ہیں جناب نویل میں کچھ کی مصروفیت کی وجہ کچھ آپ دے امیر حافظ اسحاق صاحب، نائب امیر محمد سلیم صاحب، میاں والی دے امیر غلام مجتبی صاحب، نائب امیر مولانا فضل الرحمان صاحب، تھانے وال دے جناب قاری وسیم صاحب چک 15 والے نائب امیر اور امیر مولانا الطاف صاحب راول پنڈی کے نائب امیر مقصود صاحب اور امیر قاری صابر صاحب، لودرا دے امیر ماہر نذیر صاحب اور نائب امیر رانا اشرف صاحب، ضلع حافظ آباد دے امیر قمر الدین صاحب اور نائب امیر گلزار صاحب، ساہیوال دے امیر قاری اشتیاق صاحب اور نائب امیر کاشف صاحب۔ باقی کچھ حضرات ضلع دے کچھ حضرات غیر حاضر نے، انہوں نے حساب لینا پینا بھائی ضرورت محسوس نہیں کی تھی یا مجبوری۔ اگر ضرورت محسوس نہیں کی تھی تو وہ فارغ ہوں گے، اگر انہوں کی مجبوری تھی تو بحال ہوئیں گے۔ دو گزارشات ہو گئی۔ تیسرا تو اپنی ذمہ داری سن، ایک تو اپنے لوگوں اپنے علاقے کے ساتھیوں مطمئن کرنا ہے کہ اس مسئلے کے اتنے اگوں تو مقدس اوراق کے متعلق تھوڑا عمل کی۔ حضرت صاحب قبلہ جس وقت آپ کے پرچہ بنیا سی آپ نے تھانے دے اندر ہی فرما دیتا سی میاں اسا اعلان کرنے اج تو بعد اسا نہیں جلان، کیونکہ جلان تو ہی وہ فتنہ بنا۔ آپ نے فرمایا اسا نہیں جلان، خود سمجھدار ہو یا بزرگ فرما رہے ہیں اسا نہیں جلاواں تے میں کسی دوسرے دی جان نو بیکار نہیں سمجھ۔ ممکن سی گولی مار دیندے حضرت صاحب چلا دیندے، کیوں انہاں لانتیاں نو قرآن دی عزت دی کوئی قرآن دی عزت دی ہوندی تے تھلے نہ چھوڑی انہاں نو وٹ ویر صرف یہودیت دی مخالفت جس یہودیت دے گٹر وچ گندے لوگ پے نے اور حضرت صاحب قبلہ اساں اس کے خلاف بولے ہیں۔ وہ کنجر اس محاذ تے اس نام دے اوتے تے ساڈے مقابلے چ نہیں آوندے، لانتان بڑی ہونی، لہذا عذر بہانہ بنا کے تے او ساڈے مقابلے وچ لہذا ترا شریف دے اندر کسے دے اوتے اللہ پاک بوجھ وزن اس دی طاقت تو زیادہ نہیں۔ بے شک اگر کوئی بندہ یہ جذبہ رکھتا ہے کہ جی میں پلیتی چ لبڑے نام پاک چکا اور چلاواں گا، مینوں بھاویں ساڑ دین بھاویں جیل وچ کر دین مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں انہوں نہیں ڈکاں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اتنا مہربانی پھر ضرور کرے بندہ کہ ساڈا نام نہ لو کسی ہور نو ملوث نہ کرے۔ میں جس وقت جیلاں وچ گیا میں کسی دا نام نہیں لیا، میں سارا بوجھ اپنا اپنے تے سٹیا، دوسریاں نو اس تکلیف وچ پھساونا جیڑی تکلیف ہے تو پھسنا چاہنا ہے یہ شرع کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ موٹی میں گل دسنا، گل مشہور ہے، امام حسین پاک جس لئے امام مسلم دی شہادت دی خبر سنی انہاں راہ وچ امام مسلم دے بھراواں نو تے سارے نو کہہ دیتا جیڑا جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میری طرف اجازت، یہ میرے خون دے پیاسے نے، میں تانوں اس مصیبت وچ نہیں سٹنا چاہتا۔ یہ فرمایا سی نا، سنیا جی میں دلائل دی دنیا اس کلام کراں، میں شام تک تانوں دلائل دے انبار لا دے، لیکن ایک دلیل یہ کافی تسی اگر کوئی تواڈے وچوں اپنے تے بوجھ پانا ہزار بار پاؤ، لیکن کسی ہور نو ملوث نہ کرو۔ ایک دوسرا جسے پی جاوے گاٹے اس لیے پھر اندر یہ خیال نہ آئے کہ پنگا نہیں سی لینا چنگا سی، نہیں تو پھر خدا کی طرف لعنت پی جاندی اور ہر ثواب ہر شے گئی۔ حدیث پاک آیا بخاری مسلم فرمایا دین سختی تے شدت اختیار کر کے یعنی آپ
اپنے تے سختی زیادہ تو زیادہ جیڑی دین وچ نہیں تواڈے، میری گل سمجھو، جیڑی دین وچ تواڈے تے شدت اور سختی نہیں، وہ اپنے آپ تے خود پا کے جیڑا بندہ بھی آوے گا دین انہوں ڈھا لے گا۔ پتہ یہ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ الدین یسر، دین آسان۔ ایک بندہ آخدا ہے میں جو دین مینوں نہیں حکم دیتا میں وہ بھی کراں گا، میں حداں ٹپ جاں گا، میں زمانے بھر دے زندگی دے روزے رکھاں گا، میں ساری رات جاگاں گا، میں انج کراں گا، اے مجاہدے کراں گا۔ حضور نے فرمایا دین نال جی انج شدت نال آؤ گے نا تے دین دے اوتے تساں آکھو گے سختی نال انج عمل کرنا ہے، جو دین نے سختی تہاڈے تے نہیں پائی تسی وہ بھی کرنا ہے۔ تے حضور نے فرمایا دین جیت جائے گا تسی ہار جاؤ گے۔ اللہ مولا غلام نبی صاحب بابے فرید ورگے جہے لوگ حد تو زیادہ آپ سے بول پائے انہاں پھر استقامت تے مضبوطی دی اخیر کی تواڈے ساڈے ورگیاں دا کم نہیں، جہڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او بلبلاں تھک مریندیاں نہیں۔ بلبل بیچاری اپنے وزن نو ویکھ تے اس باز نو ویکھ کتھے بابا فرید کتھے تو میں چوچے میں جیل وچ گیا تے پتہ نہیں کنے بندے کہندے سن اینو بڑا ڈکدے سن نہیں سی کھلوندا اندر چلے گئے ہوں ملتان والے اندر بیٹھے نے دوائی خدا دی باہر بڈی روندی ہے آپ اندر روندے میں انہاں نوں آکھیا سی او چلی دے پترو وڈے حضرت صاحب جدو اپنی پٹھی گرا دتی صاحبزادہ بنانا چاہتا ہے اے صاحبزادہ انہوں دلے نو پتا ہے بلیکیاں مخالفت کر کے تے سانو فسمانا ہے ہن پہلو ہی کہن لگ پیا تانوں اسی کچھ نہیں کہندے بلیکیو تسی سانو کچھ نہ سانو پٹھی بناؤ دیو لکھ لعنت تیری پٹھی بناؤ دے تو پٹھا بہنا قائم رہو جیڑا مرضی تیرے خلاف اٹھے جو مرضی کرو معلوم ہویا تینوں بغیرتا کھانا تے جیل دسدی ہے تے پہلو ہی تو پیچھا پیر رکھن لگ پیا کہ پہلو معافی مانگ لو انہاں نوں آکھو تہاڈی مہربانی سجدہ کرا لو سانو اپنے بوئے تے لیکن آکھیا جے کچھ نہ کیونکہ چشتی نال مقابلہ آ گئی جی ہوں پتا لگ گیا جی کیویں مجاہد نے ٹیڈا ایکسپریس ٹڈیا اڈدیاں ہور نے فسدیاں ہور نے اڈدیاں ویکھیاں نہیں کنجرا تینوں فسن دا پتا نہیں پہلو ہی معافی ترلے پیا کرنا پرچا نہ کرایا جی لکھ لعنت تیرے جہاد تے اللہ دے فضل نال ساڈی زندگی حضرت صاحب دی نہیں گزری ہٹ کے قدم اٹھایا نہیں تے جے رکھ دیتا پھر پیچھا اٹھایا نہیں ایڈے کنجر نے وہ جڑے نال رلے کھڑے نے وہ حضرت صاحب تو بھی گیا دین تو بھی گیا بلیکیاں نال رلدا جا رہا جو مرضی کرتا جا رہا کنجر دے بچے ہلے بھی کھڑے لکھ لعنت تہاڈے جمن دو بغیرت دے بچیو کادے واسطے لگے سو ایسا ٹوہا ویکھیا سی کیڑی شے ویکھی شرم نہیں آتی تمہیں چلو اور بغیر تو حرام دیو جی کھلوتے ہو نال تے کم از کم انہوں یہ تے آخو دلیا دین تو نہ نس ابے تو نہ نس پھر کھلوو چلو سانو بھی سواد آئے لیکن میں لکھ دینا لکھ لو فقیر دا جملہ ساڈے تو جدا ہو کے کوئی بندہ دین تے قائم رہ جائے میرا نک وڑ دینا سمجھ آ گئی کہ نہیں دوستانو کہنا پاک صاف مقدس اور آپ چکو قرآن محل شریف کے اندر محفوظ لیکن جڑا پلیتی لبڑیا ہے انہوں نے چکنا چوک کے پلیتی نال رکھو گے تو خود گستاخ کافر شمار ہوگا اگر تساں جلایا تو جیل جاؤ لہذا اوتھے کھلو کے جتھے اللہ دا نام پیا پلیتی تو اللہ جنہاں نے سانو ٹکیا ہے روکیا ہے ساڈی پیش نہیں چلن دتی انہاں دے اوتے اپنا قہر غضب پا اساں ہن ساڈے کول طاقت کوئی نہیں چھٹن تساں اوتھے بد دعا کرو قوم سکولی بلیکیاں دے خلاف ہو سکدا ہے تواڈے لفظ اللہ نو غیرت دین مالک انہاں کنجراں دا نہ رکھے یہ اسی طرح کی گل ہے جی اللہ دے محبوب دا بولنا قریشیاں بند کر دیتا شعیب ابی طالب آپ محسوس کر دیتا اپنے خاندان آپ نے آخیا اللہ قریشیاں میرا بولنا بند کر دیا حضرت صاحب بڑے علی پور شریف بازار تبلیغ فرماندے ایک سائیکلاں دی دکان والا رنگڑ سی بندی انہیں آخیا ہن تو ایتھے آویں گا تیریاں لتاں بننا میرے حضرت صاحب فرمایا عرض کیتی اللہ پاک جنہ چیرے جیوندا ہے میں ہن
تبلیغ نہیں کرا دوسرے دن وہ مر گئے حضرت صاحب کی کرامت اتنے مشہور ہے علی کو ٹوڈو کہندا چشتی ڈر گیا نہیں جی میں نہیں ڈریا تیرا ابا جی ڈر گیا انہیں آخیا لتاں بن دیا گا حضرت صاحب نے فرمایا اللہ میں نہیں تبلیغ کرا جنہ چیرے جیوں گا تیرے ابا جی ڈر اللہ دے رسول ڈر گنجرا معلوم ہویا نہ تو ابے دی راہ ابے دی گل سمجھن جو گئے نہ رسول دی گل میں پچھلے گھر رات اعلان کیتا کہ سنگیو سویرے عید فلانی تھان تے آپ پڑھاں گے ایویں اتنے پولیس تھانہ ٹوٹ گیا ایس ایچ او خود ساری دیہڑی اتنے میں رات کسی کو جا رہا کسی کے گھر چیز پڑھ کے میں حضرت صاحب کو گیا مینو فرماندے نے کیویں آئے سلطانی صاحب ریاض بوڑا رانا محبوب اس چیز کو گواہ انہوں کی گڈی انہوں کو رات رہا تھا مینو فرماندے نے کیویں آیا میں کیا حضور پولیس عید نہیں پڑھ گے تو اتنے کھڑی گھر میرے میں ادھر ہی پڑھ کے نکلا آپ ہوں ادھر فرماندے پوٹھی نکلے نال آپ ہی مرضی نال ساکو فسوے نہیں تو کنجرا میرے واسطے حضرت صاحب تو منحرف ہونے واسطے اگر میں بے وقوف ہوندا تے اتنی کافی یار اپنی تے جان نو اتنا پر روندے نے مینوں تھانے دے منہ چھڈیا ہوا آپ میرے کول بیٹھ اپنے مینوں اپنے کول بیٹھن بھی نہیں دے رہا مت پولیس تے آ جائے چنگا پیریا چنگا مرشدیا میں اٹھیا دل ایک بار غلط آئی تھوڑی نفس فوراً میرے دل تعویذ کی آئی کہ آپ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بارے کی عقیدہ رکھتا ہے ڈرپوک سمجھتا ہے مینو یا میرے دلیر سمجھتا ہے یہ دلیری سکھاو والا کہ میں کچہری تھانے ہر شاید جگہ تے کلا بولتا رہا اج میں ویکھا یہ میرے بارے کی نظریہ رکھتا ہے دلیا تو مسلمان ہوندا تے میرے آنگوں ابے دی گل دی بھی تعویل کردا تے میری گل دی بھی تعویل کردا سبحان اللہ ڈرپوک نہ کہندا آ ڈنگیا ڈنگی ٹوہی والیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اینا کچھ ویکھن دے باوجود حملے جگہ جگہ تے ہون دے باوجود بندہ ناچیز نے اور ٹھنگڑیاں پیر پیچھے نہیں رکھیا اور نہ رکھنا ہے انشاءاللہ لیکن شرع جو کہندی او دی نکھ نال تے چلنا پیندا عاشق اٹھ نکیلے ہوندے دل بر وانگ بلوچاں بے عذرے سائیں لبی جاون تے پھل گئیوں نے سوچاں ایک اسی شرع دے نال نال چلتے میری گل نہیں سمجھے میں اندر بیٹھ سکتا کچھ بھی نہیں لیکن میں اندر بیٹھ کے کفر نو راضی کروں میرے سنگی باہر تڑفن کفر بہن اوتھے کی ہے میرے حضرت صاحب فرماندے نے جیل وچ کی ہے انہاں کھڑی ہے دو روٹیاں تے دال دا کولا انہاں واسطے دینا کیڑا اوکھا ہے حکومتاں انہاں دے کول نے فرمایا دے دین دی عزت نہیں دین دی عزت ہے چشتی تو باہر پھر او تینو باہر ویکھ کے سڑدے رہن اللہ اللہ کھڑی ہے ساڈے کول بویں آ جویں پھر سمجھا بھی حضرت صاحب کی کہندے نے میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے میں حکومت ملتان توقف نامہ لکھ کے دیتا ہے کی کہہ رہے ہیں میں کہ ہم اس وقت تک کاغذ مبارک نجاست میں ملوث نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ خدا حکومت والوں کو غرق نہ کرے فلیکیوں کو غرق نہ کرے اور حکومت یا حکومت اجازت نامہ لکھ کر دے پھر ہم حکومت توقف نامہ لکھ کر سبحان اللہ تو شاید پابند رہنا ہے سنگیاں خدا جذباتی نہیں بنانا کی کہہ رہا میں حوصلہ 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 ایسا قدم نہیں اٹھانا جہد آپ بھی برباد ہو جاؤ تو دوسرے بھی ختم کرا دو دشمن تو ختم کرنے ہما وقت منتظر بیٹھے تھی انے جے مینو 35 سال ہو گئے اس میدان اتریا لمحہ لمحہ میں جاننا دشمن نال کی کرنا سمجھ نہیں لگی گل میرے حضرت صاحب فرمایا مینو
چشتی پہلا مخالف چاہتے سن چشتی اندر جائے، پہلا مخالف چاہتے سن چشتی باہر رہے، اصل کوئی پرواہ نہیں کی اندر چلے گئے، پھر مخالفہ آیا چشتی اندر جائے، ہوں اصا نہیں چاہنا کہ تم اندر جاویں، اصا تیرے باہر رکھ کے راضی ہیں، کیوں فرمایا دشمن کی مراد پوری نہیں کری یہ عقل خدا دی دتی ہوتی، یہ عمر نال نہیں، قد کاٹ نال نہیں، یہ برادری نال نہیں، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا دشمن کے ارادے پورے نہیں، جو چاہے وہ الٹ دشمن تو چاہتا ہے تمہیں اندر سکا، دشمن تو چاہتا ہے بال چکاوے، دشمن تو چاہتا ہے تاری نسل مکاوے، تھی بڑے بڑے کم وقت بنو گے انہوں کنجرٹیڈیا کے پیچھے لگ کے، تسا بھی اپنے آپ کے مکان کا منصوبہ جوڑو۔ میری گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ؟ یہ تصا اپنے سنگیا بھی دسنا، خود بھی یہ سچائی۔ باہر والے لوگ محلات شریف لے آتے چلو اپنے سنگیت سنگیت کاغذات نہ اٹھان، باہر والے ادھر ادھر چوتے ہو گئے جو لے آتے جی، جہے باہر والے لے کے آتے ہیں انہوں نے آخو جی تصا مسلمان نہیں، تھی کافر جے تے اسی رکھ لینا، جی مسلمان جے تے لے جاؤ، شاباش اپنے گھر جا کے رکھو۔ اللہ پاک نے قاری قمر الدین کا نام لیا، بولتے نہیں یار، اللہ پاک نے کسی جگہ تے قاری قمر الدین کا نام لیا کہ یہ فرض ہے کہ ساری پگ والے بلیکی دوسرے تیسرے کا فرض کوئی نہیں لیا کسی تھان سے رب نے، اپنے گاٹے کیوں پاؤں جی؟ کوئی شہ نہیں جو جلانی میری کرتی نہ اخبارات نہ کوئی چلان کا سلسلہ بند۔ میں تمہیں ایک واقعہ سنا دینا، فیصلہ آباد شاہ صاحب جنگ فیصلہ آباد ہوں سن، اسی طرح ہی گھر بارات لیا گھر اپنے ڈرم رکھا سی وہ اگ لا کے شہید وہ اتفاق سکول کی کتاب پرانی آیات سن وہ بچیا جلا دتا، کاغذ ہوا نال پیا جی دھواں نہیں اٹھتا وہ گیا وہ کاغذ مبارک باہر چلا گیا سڑیا، باہروں لنگتا بندہ کو ویخ رہا سی کنجر، انہیں محلہ کٹھا چک لیا کہ شاہ صاحب ہے ویسو انہوں نے گھروں قرآن ساڑیا، محلہ کٹھا ہو کے شاہ صاحب کے گھر کا گرا پا لیا تے سارے گھر نو ہی اگ لاؤن لگے، بچے بچے ہش۔ اللہ نے مدد فرمائی، فوراً پولیس آ گئی، پولیس نے انہوں نے بجایا نسایا، شاہ صاحب نو پھڑ کے لے گئے، پیچھے انہوں گلیا نو کچھ ٹھنڈ پئی کہ چلو بندہ پڑیا۔ میرا ایک سنگی سی اتنے میرے کو آتا سی، فیکٹری کا اتوں کا مالک سی، انہوں میں فون کیتا میں کچھ چھتی کر تھانے پہنچ، وہ پہنچیا، انہیں فوراً کی کیتا تلک دی بنا تے جیڑا مدعی سی اودے تے بھی نال پرچہ کرا دیتا تے بن گئی 7۔ شاہ صاحب ایک رات اندر رہے، وہ بھی اندر رہا، اگلے دن انہوں نے صلح کی باہر۔ خدا دا نام جے یہ قوم جذباتیاں تو برباد ہوئی۔ باولپور ایک بندے مار سکتا، ماہر صاحب کو مارن والا سارا کچھ بندوبست نہ کر لیا۔ شغل نہ بنو، خدا کا نام جے نہ اپنے واسطے بربادی، نہ دین واسطے، نہ سڈے۔ بار بار کہہ رہا تمہیں شیطان اندر خیال پاوے گا استاد گستاخ ہو گیا، ڈر گیا فلان، میں پھر کہہ رہا مینو نہ آخو، حضرت صاحب وڈیا نو آخو جہے خالی تھانے جانے گئے نے تے نال ہی فرما دیتا بھی جلانا اسی بند کر دینا، پٹھی فورن گرا دیتی۔ ہوں صاحبزادہ کنجر بنا پھرتا، ابے نو کیوں نہیں آخیا؟ ابا ڈر گیا کنا گرائی، تو تو کافر ہو چلیا۔ بے شک بہن چود شیطان تے نفس دی نہ منیا جے، اینو پاس رکھ۔ منافق تے مومن دا ہی فرق ہوندا ہے، منافق نفس دے خیال نال چلدا ہے، مومن ہمیشہ دین دے نال۔ نہ سڈے تو ود کسی ادب کیتا ہے، تو سڈے کتنے خیال پایا ہے، کتوں سنے ادب؟
آپ نے تے ڈب مرو تانوں شرم نہیں آوے گی؟ تساں کی سمجھو گے اساں سارے زمانے نال جگ لا کے تے تانوں تے ادب سکھایا ہے، اسی ہن پیچھے پرت گئے ہیں، تسی رہ گئے جے اگے۔ حکم اللہ رسول دا حکم سمجھتے تے سر رکھی تے رکھا ہے، انشاءاللہ ہن بھی سر رکھی تے تہاڈا حکم رکھو، کیونکہ پٹھی گرا دیا جی، جتھے پٹھی بنی ہے تساں گرا دیں۔ دو ہی گلاں نے، یا خدا انہاں نوں عذاب دے یا پھر وہ سانو اجازت نامہ لکھ کے دین، پھر اساں کام کریں گے۔ یار تانوں میں کی کہہ رہا جیڑی شاید تانوں سمجھ اور تانوں کہہ رہا وہ بہن چود کذاب دجال ماں جویں حرام دے کٹھے ہوئے نے، انہاں نوں تواڈے پھساؤن واسطے 100 قرآن سر تے رکھ کے کوڑ مارنا پوے تے وہ بہن چود کہندے عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر آباد کام شروع کیتا سی، بلیکیاں نے خود وچ لیا کے سپارہ چلا کے تے ساڈے تے کیس کران دی۔ تم سارے بدھو تو سب میرے متھے لگنا سی، جان کے مینوں پاگل کر دیو، کھپان دیو، آپ بھی کھپ دیو۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا حضرت صاحب گرا دیتی پٹھی، میں آدھا سار میں خبردار اتنے کوئی کاغذ نہ چلنے پا جنہ بہن چودہ نے سڈے ایڈی وڈی شخصیت ایڈا ظلم ایڈا جھوٹ ایڈا بہتان بہن چودہ لا چڈیا کہ نہیں لاؤ گے؟ ملتان والوں میں ڈکیا صاحبزادے لانتیاں دے پنگے دے اتنے لگ کے انہیں کنجرا اتنے ساڑے خدا نے انہوں نے مرایا کیویں بچ بوتل کچ دی آ گئی ایویں انہیں توڑا بچ سٹیا بچ کچ دی بوتل سی گیس پریچیا بم مانگو آواز ہوئی محلہ کٹھا ہو گیا پڑا کے قدر کسی کا کام نہیں نہ بلیکی نہ کسی کا میں کہ نہ دلیا نو خدا نے بخایا ہے تسا سمجھا سی بڑے حضرت صاحب بھی گستاخ نے تو استاد بھی گستاخ ہے اسی ادب والے ہیں مالک نے آ کر کر لو چل اتنے لڑکا ہے کہا بیٹھا میں اتنے جناب تھی اس طرح کرو میں تمہیں قرآن پاک دینا پلیتی لبڑے ہو تھی کھانے کے بعد چلے تو بوئے بولتے چلاؤ اور نعرہ مارو آؤ پولیس والے میں اپنا فرض ادا کر رہا لوگ آ جاؤ مینو گرفتار کر لو مارو جو مرضی کرو اچھا پتر میں آن کے تینوں تھاپی دیا ورنہ خبردار جی ملے کہ میں ڈرامہ کیا کوئی جذبہ رکھتا ہے تو میں ہوں قرآن رکھی بیٹھا اٹھ کھلو اس لنگڑے نو آخو تھانے دے اگے جا کے جلا دے شہیدوں نے تو جی تو بڑا کرتا ہے سنا ہے سالے جان سے مار دیتے تھی خالہ جی کا باڑا سمجھا ساری خدائی ایک پاس کلی جان ایک پاس تصا جان جان کے پنگے لے کے سانو پھر تھی نظام میں کفر جڑا خود ساری گستاخی کرا رہے کون کرا رہے کون تھلے کھٹا رہے حکومت کرا رہی بے شک جیڑا بڑا جس گنڈ پنگے لین دا شوق ہے انہوں آگ جا کے انہوں نہ لڑ جا جی پچھا تو گیا پیر رکھا تیری بونڈ کٹا چل لڑ ادھر جان نو کھانے نو جان نو جی نہیں کرتا پولیس نو ویک کے موتر سک جاتا چک دے کے ڈرامہ کرنا میں کر دیا کر دیا گا کیڑے نے آخیا امی آسمان میں چکیا ہے انہیں آخر پتر تیرا لک بھی دے تماشے لاؤں خدا کا خوف اللہ ہوں تقدیر سڈے کو لیا جی ہوں تھی آپ ہی لین لگ پینا لے لو لگا گا لے لو قسم ذات دی کر کے آنا اتنے ساجے کا برا اندر بیٹھا ہے وہ بڈی نو کوئی ماں پیو نہیں رکھتا وہ رو رو سانو پیغام چلتی آتی ہے میرا محرم تے کو میں آ جا اتنے گھر تے رہ کے گئی تے گھر آ جا لیکن میرا محرم ہی کوئی نہیں میرے نال آتا میرا پیو نہیں آتا میرا کوئی بھی نہیں آتا جس میں اتنے تے تک پہنچ جا رو رو کے برا حال اور اسی اعلان بھی سن لو ساجد زندگی آنے والی جن نے مینو خود کیا سی تو استاد میں ہر جماعت گیا مرزائی بنے آخر مینو خدا کا بھی انکار آ کہ خدا میری تکلیف سی عبد المجید صاحب جان دے دسیا سی اکلے جا رہا سی کسی نے آخیا یار چشتی ایک مولوی ہے لاہور کا تو آ رہا تقریر کی نام ہے عبد الغفور توسمی توسمی صاحب یہ لے کے انہوں تقریر چاہے تو تقریر نے انہوں مسلمان کیا انہیں بچ پرچی کے کہ میں تہاڈی تقریر سن کے میں سب مذہباں تو توبہ کر لی وہ کٹھے بیٹھے ہوں وہ کنجر میں کہنا ہوں سا ساڈا مخالف یا کافر ہوے گا یا منافق ہوے گا یا دلہ ہوے گا یا زانی ہوے گا پنجواں بندہ مخالف مخا دے میں نک وڈا دے وہ ٹبر دی فلم چڑی پھرتی ہے بڑے ذوق نال ننگے سر جویں واشی بیٹھا ہوندا ہے چٹیا ٹگا
ہے ادھر سارے ٹبر دی ننگی فوٹو آئی پڑی بہنا دیا سوانیاں دیا سارے دیا مینو کہنا ہوں ڈیلر وہ جڑے صاحبزادے نے انہوں نے کہنا فقیر میں کہا جی بالکل فقیری رل جو گئی ہے جی میں اللہ جی میں ادھر اسے رضا کوڈو کا خلیفہ خاص ہے مبشر کی نام ہے اس وقت موجود وہ پڑھے میں غلام محی الدین صاحب لائبریری ہے غلام محی الدین صاحب میرے کو اسے مبشر کے چھوٹے برا نو لے کے مرکز میں گڈی بیٹھا میں اندر آ جا بچہ باہر کھلوتا ہے وہ اندر پہ گیا میرے کالج کہ استاد جی آ جڑا باہر کھڑا جی یہ اس مبشر کا برا جی مبشر برا نے ایس برا نال بدکاری وہ خلیفہ خاص ہو حضرت صاحب بڑے کا 1.5 لاکھ انہیں چوری کی جیسے آپ ہزار پھر انہیں ہی دسیا کہ کندھ بھی ٹپیا صاحبزادے کے گھر بھی آپ اندازہ لگا لو پھر صحبت اثر ایڈی وڈی بغیرتی لعنت پہ آئی سکے برا کا ہی شعور ختم ہو گئی پتہ نہیں یہ کنجر حال فیض ہو کہڑا بننا برا تو بعد ماں بہن رہ وہ خانے والا ساجد وہ ڈاکٹر یاسین اکبر اعلان سن رہے ہیں اس علاقے کے 2 سینے کمینیاں تو پر پیسے لانتی لے کے وہ کفر تے یہودیت دلا رہے ہیں سجادیاں اتوں کا کوئی ساتھی انہوں روپیہ دن والا ساڈا بیلی وہ سڈے تو گیا اتنے کنے کنے مکالا ملے کون رہ رہے جنہوں کے بال اتنے پڑھتے سن انہوں نے بالاں لا دیتا ہے عیاشی سے بال عیاشی والے پاسے بھج کے جاتے ہیں پابندی والے پاسے نہیں جاتے انہیں عیاشی تے لائن سے ہوں والدین واسطے بن گیا امتحان جیڑا چلتا ہے اپنے پتر دے مگر وہ کھڑو گیا اس سجادے جیڑا کھلو گیا دین نال انہیں پتر نو کڈ چھتر مار کو نہ کہ چلو بے شک ایتھے بیٹھے نے شاہ صاحب ہوری محمد شاہ صاحب دے بیٹے احسان شاہ احسان شاہ انہاں تو سالگرہ انہیں کرائی کنجر انہاں دے وڈیریاں نے پیچھے پتہ لگا انہاں آخیا چھیتی کرو جا کے استاد دے کول جا کے توبہ کرو نہیں تے گھر نہ آیا جی سبحان سید محمد شاہ صاحب دبئی چ کیتا سبحان سید محمد شاہ صاحب سامنے بیٹھے او بسم اللہ سبحان اللہ سید محمد شاہ صاحب انہاں دے سارے دبئی رہندے انہوں نے دبئی کھچیا اپنے پتروں ہوں مینو سہج پال والے اگلے دن کہہ گئے کہ صاحب دادا کہتا میں سال گرا تو رجوع کی لعنت تیرے جمن تے کتیا دین نو مذاق سن ساڈے وچ اتنا بڑا فساد بپا کر تباہی پھر گئی ہے پریشانی دی انتہا ہو گئی ہے دلیا تو پولے جے منہ کہہ دیتے سالگرہ تو رجوع ہو گیا لکھ لعنت تیرے رجوع تے لکھ لعنت تیرے فتوے بے شک پہلا انہیں بغیرتی ملی سی اینکر ایک گشتی سی اینکر انہوں نے انٹرویو دیتا سی بے شک سہج پال دیں سنگیاں مینوں پوچھیا استاد آ کی میں فون کیتا میں تو تیری شرع دے مطابق ہی کام کیتا جس نے سمجھایا کہندا میں توبہ کر لی پھر توبہ نامہ اپنا چڑھایا سی شاہ جی توبہ نامہ نے چڑھایا اوتے اپنا نیٹ دے او کنجرا جی تو اتنے جوگا نہیں تینوں کوئی سمجھ نہیں کی فتوا دینا ہے کی نہیں دینا کی کفر کی اسلام ہے پیشام مر سانو کہو جی پاویں میرے سر تے پگ رکھی جے لیکن چلنا میں تہاڈے پیچھے آ یار دیکھو تو صحیح افسوس لعنت ہے انہاں کنجراں تے جنہاں ایڈے بڑے دین نو ایک ٹڈا ایکسپریس دے پیچھے تباہ کر کے رکھ تو دلیو خدا نو کی جواب دینا بغیرت تہاڈا دین ٹڈا ہے اعلان ہو گیا اگوں جناب آپ اپنے علاقے جی میں کہہ رہے ہیں حساب اپنا صاف رکھنا جی میں پہلو سمجھا جو اس علاقے دا چندہ ہونا ہے اس علاقے دے ادارے تے جو خرچ ہونا وہ لکھنا میں لکھ رہا تو تمہیں لکھنا پینا جیڑا اس لکھن تے حساب تو دی جان جاندی ہے او دا صاحبزادہ صاحب انتظار کر وہ ساڈے مگروں لگے تے انہاں دے مگر چڑھ جائے
وہ انتظار ہے. میں خود صاف زندگی گزاری تے صاف بندے نو پسند کرنا, صاف زندگی پسند پیسے رسید بہت جہاں میں کو دے دے پیسے میں کو رسید جی اگا اساں دے رسید رسیداں دی کاپیاں اگر اپنے علاقے چھپا ایک منٹ اگر اپنے علاقے چھپا سکتے تو چھپا لو, وہ دی نقل تمہیں مل جائے گی قاری صاحب, اور اگر نہیں چھپا سکتے تو انہاں کو قاری صاحب کو چھپیاں لے لو. میں آپ کی بات آپ جو کچھ کرنا لینا ہے تو درج کرو. میں عرض کرتا ہوں اپنی بات. کاپیاں ساڈیاں سارے ضلع دے امیراں نوں مرکز دے گا. مرکز دیا کاپیاں دیا جہاں رسیداں بن گیا ان دے اندر پیپر رکھ کے چندہ لے کے تے کاپیاں واپس مرکز دے دینیاں. ٹھیک ہے, رسیداں جہاں ہون گیا نا وہ دو ایک ضلع دا امیر رکھے گا, ایک اگلا بندہ رکھے گا. وہ رسیداں جہاں نے وہ واپس آون, مرکز نو پتہ ہوے بھی کی آیا کی گیا کتے لگا کی ہے. اگر کاپیاں اپنے آپ ہر کوئی چھپاوے گا, مرکز نو کوئی خبر نہیں بھی کی آیا کی کیا. جیڑا آپ چندہ گنے اودے اوتے او چندے دیون دا فون نمبر ہوے. جی بالکل. جیڑا پرچی دیون ان کو فون نائب امیر سن لاہور دے امیر مولانا نسیم صاحب سبحان اللہ, اور لاہور دے نائب امیر بہت اچھے نائب امیر محمد علی ہاشمی صاحب. امتحان تین امتحان سال جو کہڑا ادارہ چلا رہے انہوں اسے شرط نال چلانا, 6 ماہی 6 ماہی سلانا. 6 ماہی امتحان میں اپنا کرایا ہوں مولانا نذیر صاحب ہوں امتحان کر کے کر گئے. پھر انہوں نے میں بھیجا باٹھا مولانا شہزاد صاحب, پھر انہوں نے بھیجا میں کلالا نے پورے مولانا نسیم صاحب. اسی طرح اسے ہفتے پورا پاکستان پھر لین گے جتنے امتحان طلبا ہیں وہ امتحان لین گے. تانوں مطلوبہ قابلیت لبے گی تو ادارہ نہیں تو ویلے کٹے تیار جڑے قوم واسطے ساڈے واسطے میرا کھان دا بوجھ ہونا انہاں نوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. بے شک میری گل سمجھ رہے ہو. بے شک کئی ضلع کے اندر فتنہ اٹھا ہوتا ہے شاد نشر کے پاس علاقے کے اندر کچھ درویش ایسے نے جڑے تھوڑی سی دلی رنجش کو بڑھائی. میرے بھائی سعد میاں میرے بھائی سعد میاں گرم مزاج نے لیکن اللہ دے فضل و کرم نال لوہے دی لٹ ہے. بے شک یاری لاوے یار رہندا جس لے دین دے خلاف ویکھے ہٹ بن جائے. نہیں ویکھدا ہے کڈا یار سی تے کون سی. بے شک میں جان کے چشم پوشی کر جانا. بے شک صاحب دی نک. بے شک میں کئی بار در وٹ جانا تے اگوں مہلت دینا بھی ہو سکدا پھر بے شک آدمیاں مہلت نہیں دیتے. مولانا ثناء اللہ صاحب سیالکوٹ پڑھاندے سن, انہاں کول کوئی مسئلے بیان وچ غلطیاں ہوئیاں, انہاں اپنے آپ کو یہو جہے فتوے چھڈے. یہ جڑی چھوٹی تھلے قوم ہوندی ہے نا یہ بڑی منتظر بیٹھی ہوندی ہے کسے طریقے کو راہ لبے تے اسی پھڑکاری ماری. تھوڑا جہا راہ لبیا سیالکوٹ دے کئی چول سعد میاں تو ہی متنفر ہو گئے. جی یہ تے ثناء اللہ صاحب بےزتی کر دیتی ہے فلان کیتا فلان کیتی انہاں مہربانی اگر نہ دستے تو پتہ نہیں مرتبان وانگو کی فساد کھڑا ہو. میں مولانا ثناء صاحب نو اگلے دن کھچیا میں کہیا ہن تساں اے جڑی تباہی پھیری ہے جڑے جنہاں کمینیاں دے ذہن تواڈے غلط بیانی تو بن گئے نے گندے تو سوچتے آن کے ساڈے مگر نماز نہیں پڑھتے رہے. سعد میاں دی تقریر نہیں سننی جڑے منہ تواڈے جمن بے شمار. اخیر مولوی ثناء صاحب نے ریکارڈنگ چڑھائی پرسوں انہیں آخیا بھی کوئی بھی جہاں استاد نال سعد میاں نال چھوٹے حضرت صاحب نال وڈے حضرت صاحب نال ساڈے فکر دین نال تعلق نہیں وہ میرے نال پاویں جو مرضی رکھدا میرا وہ کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. ایک لڑکا پڑھتا ساڈا حسنین وہ رشتے دار عتیق اس طرح 2-4 ہیں. بعد صورت اے جناب تک گزارشات ہوئی تساں جویں دس رہے ہیں علاقے دے ادارے دا خیال رکھنا. الحمدللہ خوش ہے خوش ہے. انشاءاللہ. ہاں جی خالد صاحب نے سارے دوست نے مولانا ثناء صاحب انہوں دے مدرسے پڑھاتے رہے ہیں ساری زندگی. اپنی مجبوری کی وجہ وہ پیچھا چلے گئے نے انہوں نے اما جی کا مسئلہ لیکن انہیں جا کے وہ بندے نے مرتبان والا فساد کھڑا نہیں کیتا. میں اعلان کیتا کہ عرس شریف علی پور پہنچنا اتنے پہنچے میرے نے
سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ ہوں اگلی گل کچھ دوستاں نے امیراں نے عشر زکات جمع کی کھڑے ہو کے انہوں نے دسنا پینا کنا جمع ہویا کتنے خرچ ہوا وہ آپ اپنے کھڑے ہو جائے حساب منیر شاہ صاحب سبحان اللہ برتاؤں راستے کر رہے ہیں انشاءاللہ جو خرچ ہوتا پیا تو تمہیں ہر شاید کا حساب مل جانا کہ اتنے خرچ ہو رہے اتنے خرچ ہو رہے اتنے خرچ ہو رہے بہت میرے کرینا پرانے ساتھی پہلی گاڑی تھی جب بیلی بڑے نے دو چٹی سمجھ آئی امین حویلی لکھے میں وہ خلاف چلایا سی بھائی وہ ادھر ہے وہ برا نے پھر مینو فون کیا انہیں آخیا جی اتر نہیں ادھر وہ اس طرح ادھر آئے سن کسی جگہ تو ادھر چلے گئے میری گل سمجھو تھی نہ تا مسئلہ اندر تو پھر ایویں پھر میں کہہ رہا اگر وہ تعلق ادھر ہے ثابت تا تعلق حکیم امین نال نہ ہوئے اگر وہ تعلق ادھر ثابت نہیں پھر میں وہ برا نو آخیا سی میں کہ توں آ ریکارڈنگ چڑھا دے میرا کوئی تعلق نہیں ادھر لیکن انہیں ریکارڈنگ حالے تک نہیں چڑھائی یہ انداز منافقانہ ہے جب تک وہ منافقانہ انداز رہے گا اصل وہ تعلق نہیں رکھیں گے جس لیے صاف ہوئے گا اگلی عرض ہے کہ حاجی طالب صاحب نے جڑی گل کی ہے آپ نے دو چار جگہ تے وضاحت فرمائی ہے کہ جڑے پراگ صاف ہوں نا انہاں نوں محل شریف رکھ سکتے ہو صاف اور آپ تانوں دس رہے ہیں حاجی صاحب جو گل کر رہے ہیں حاجی صاحب فرماندے نے بھی چھانٹی کرنے ہیں جڑے دوسرے ہوندے نے انہاں نوں جلا دئیدا ہے جڑے صاف ہوندے نے انہاں نوں رکھ دئیدا ہے یہ تو دولت دوسرے کاغذ کو بھی ہمیں پرانے کلاس کا بہت کم ہوتا ہے افراد کے بچے نے 6 بندے کام کر کے پرانے کو جدا کرتے جدا کرتے پرہیز جدا کر کے جو میرے سے جو مسئلہ سی شاید مقصد ہے حکیم مسئلے ہیں میں جناب گزارش کر رہا ہوں نہ اخباری نہ سمجھ آ جو محفوظ کرنے میں بال تھوڑا میں حاج صاحب کی گل سمجھ کے بیٹھا میں سمجھ کے گل کوئی کاغذ تصا جلانا نہیں تے صرف اینا اگلا کرنا آپ ہی جلا کے پا دینا اور وہ کر چکے ہیں آپ قمرالدین صاحب کی کہہ رہے سپارہ جلا کے تینی دشمنی سب پتہ نہیں کی کچھ اگلا کر جائے پانی میں نہیں جانتا میں جناب گزارش کرا یا تو میری گل پترو ہر ایک اپنا مقام سمجھو میری گل سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں
ہر ایک اپنا مقام سمجھے. بار بار میرے لفظ پہ غور کرو کی کہہ رہا میں. کوئی بندہ مینو سمجھانا نہ کرے. مینو سمجھان واسطے میرے حضرت صاحب بیٹھے چھوٹے حضرت. میں تمہیں گل دس سکتے ہوں. ہاں گل مینو دس سکتے ہو جی شاید ہی مینو خبر نہیں لیکن سمجھان کی کوشش نہیں کر. ہاں جی صاحب ہو رہا جس سطح کا کام کیتا ہوا کر رہے ہیں تھی اتنے نہیں پہنچ سکتے. انہوں سمجھان کی کوشش نہیں کرنی. ہاں اگر انہوں کسی شاید کی خبر نہیں تو خبر دینی ضروری ہے وہ تھی جا کے پہنچا سکتے. تاری مہربانی اپنے آپ ہر بندہ امام غزالی نہ سمجھے. یہ سڈے بہت بھڑ ہے. 4 دن جہاں تقریر سنتا وہ کہہ ہوں زمانہ میرے کو ہدایت لگے. مرتبان اتوں ہی برباد ہوا صاحبزادے بھی اتوں برباد ہوئے. میں صاف کہہ رہا کہ میں جو بیان کیتا ہے بزرگوں کا دسیا بیان ہوں بھی انہوں کے مشورے نال چلنا. رضا کا جس نے مسئلہ اٹھا سنگیاں نے فون کیا سعد میاں سٹیٹے سے چڑھے. سعد میاں مینو دسیا میں خود نہیں اتنے بہ کے فوراً میں چھوٹے حضرت صاحب نو بھیجا. حضور ہے میرے کو کتی آپ پڑھ کے فرماتے نے میں سمجھ گیا اپنے والد کی ساری کیتی کوئی کیا سٹتا. پھر بار بار انہوں نے مشورہ کر میں حضور یہ سمجھا لو تاری مہربانی. جس لیے نہ انہوں کی سنی نہ ساری سنی مینو حضرت صاحب میں کیا حضور ہوں میں آزاد ہوں فرمائے تو آزاد ہوں. پھر میں اتنے بیان چڑھایا تاری مہربانی. جہد کو 4 کتاباں آ جاتی ہیں 4 کتاباں الماری چ رکھ کے وہ کہہ امام تفتہ جانے میں امام غزالی میں ہی ہوں. حضرت صاحب میرے کو نہیں ہے کتاباں. خدا دا نا جی ایس زمانے دے بسوں ہی گل باہر آ. دین نو سمجھنا دین نو صرف حضرت صاحب سمجھ گئے نے تو سمجھا گئے. اللہ اکبر. بے شک جنوں بڑا ہی گھمنڈ ہوئے مان ہوئے اپنے علم دا میرے نال بہ جائے. جی موتر دی چاگا کو چھاٹے چ نہ بہ جائے تو پھر بے شک بے شک. میں اگلے دن فقہ پڑھائی. میں درویشاں نو آخیا میں صرف 2 لفظ تمہیں دسنا پاکستان گھما لو جی جواب کوئی دے تو پھر آپ کو کہا فرماتے ہیں حضور شریف باب الربا سے پہلے جملے یہی ہے تاجیل دین صحیح نہیں. تاجیل دین صحیح نہیں تاجیل قرض صحیح ہے. پوچھ لو جتنے اللہ کے فضل و کرم نال بندہ ناچیز کی تقریر چلے گی تے مقام سمجھ لگڑا ایکسپریس نو جڑا اتنے بیٹھا ٹھڈا پوچھ لو تین بڑے فتوے علم دے مان ہے. اگر یہ مطلب تو جامع امجدیہ والے مفتی پھر میں جامع امجدیہ والے مفتی آدھے اسی ویک کے دساں گے 2 دن ہو گئے یہ سوال کی تو آئی تھی قدوری چ ویک دس. جامع امجدیہ کراچی دسو بارے شریعت والوں کا بنایا مدرسہ. انہیں سوال کیتا ہے انہیں آخیا 2 دن ویک کے دساں گے. اور میں کہا جہاں مرضی ویک ضرور فخر کا فیض ہے. میں ایک اور سوال لینا وہ بھی کرنا دے واقعہ سٹ کے دنیا کا جواب دے لو. جملہ انشائیہ ہو یا خبریہ اس کے بعد جو قید مذکور ہوتی ہے کبھی اس کا تعلق مسند کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ثبوت مسند کے ساتھ ہوتا ہے کبھی اثبات مسند کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ مدرسین جڑے بڈھے کھانگڑ بنے بیٹھے نے پڑھا کے انہوں نے بھی آخر پہلی بار لفظ سن رہے ہیں. میں حضرت صاحب نو مسجد شیر ربانی اتنے بیٹھے سا عرض کی کہ حضور میرے آدھی جاتی شہر میرے تو شرم آتی ہے پڑھانے. آپ فرمان نہیں گھبراؤ نہ اللہ پاک کی طرف سب کو دسنا میرے کو علم کیس لے آنا شروع ہوا کس سبب میں پچھلے گھر سمجھ نہیں سنتی بار بار سر کھپ دل چ گل بیٹھتی. میں رات کو خواب پہ ایک دروازہ ہے لکڑ کا پرانا لکڑ کا دروازہ بند ہے اینا پرانا ہے کہ وہ دھوپ نال کالا ہو کے جھڑیاں پی گئی جی میں لکڑ پھٹ جاتی ہے چھوٹی 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 دروازہ. میں سامنے ہونا خیال آتا ہے حضرت عمر کا دروازہ. میں نہ ہاتھ لایا دروازہ نہ میں نیڑے ہوا صرف میں نظر سویرے اٹھا سینہ کھول وہ گلاں مینوں آنیاں شروع ہو گئی جہاں کتاباں بھی نہیں لکھی. دوسرا خواب تکیا کہ میرا مدرسہ ہے کہ کھاڑے دو سوا نہیں ہوتا سکیا سوا ہے مدرسہ ہے. حضرت عمر آ رہے ہیں نال 2-4 سال میرے مدرسے جان لگے نے تو میں پہ اپنے درویشوں کو کہنا حضرت عمر آ رہے ہیں جو آپ بولن ریکارڈ کر لیا
وہ صدقے جاواں اس تو بعد جو میں پڑھیا ہے وہ اندر ریکارڈ ہونا میں جو پایا ہے زندگی آخری دم تک یہ اقرار کردہ مراں گا اس مرد فقیر تو میری اما جی قبلہ دعا میں نہ پڑھیا کچھ میں نہیں میرا خدا جانتا ہے کوئی شاید میں نہیں پڑھیا انہوں نے دعا من کرنے کی سر اپنے کشمیر صاحب آتی ہے مسئلہ بنایا دلوی صاحب زیادہ کی وضاحت دیتی ہے ہاشمی صاحب تشریف لے یہاں کے بارے کچھ افواہ دوستوں بھی صاحبزادے گلا شکر وہ تشریف لے میں نے یہاں کے بارے ہمیشہ اطمینان لیا میں جس جسے صاحبزادے کوئی گل بن رہی سی میں گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کرتا رہا وہ ہوں اپنی صفائی دینے آئے تھے جو کہیں نے وہ ریکارڈ ہو آپ ہی بیان میری سر گزارش ہے کہ جو آپ کا حکم ہوئے گا وہ جیسی کار بند رہوں گے انشاءاللہ میں گیا لیکن آپ نے کوئی اجازت نہیں سی آپ نے فرمایا سی ارس سے نہیں جانا آپ نے فرمایا سی علی پور شریف جانا میں عرض کی تھی میں 4 دن پہلے ہو کے آ گیا میری حاضری قبول فرمایا جی میرے گھر کے معاملات نے میں نہیں روک سکتا آپ نے حکم فرمایا سی ارس کو باہر لگے لیا میں گیا وہاں میرے نال ہی کوئی ایسے بندے نے جنہوں نے میں کوشش یہ کی سی گلا حضور ایسا کرتے سن کہ جی حضرت صاحب تک جاندیاں سے بے ادبی ہوندی سی میں یہ گل کرتا سی کہ خاموش رہو تسی نہ کرو گل بار بار یہ گل کرتا سی کہ یار حضرت صاحب کی بے ادبی تہاڈے کول ہو رہی ہے تسی خاموش رہو وہ یہ ہویا کہ انہیں لڑکیاں نے اٹھ کے فشار صاحب نو حضرت صاحب جلسہ کرانا سی استاد صاحب آئے 2 جلسے سن ایک شام تو بعد اتنے میرے مہمان خصوصی تھی دوسرا یہاں کا جلسہ سی اتنے میری صدارت ہے یہاں رکھیے میں اس قابل نہیں لیکن انہوں نے محبت حضرت صاحب کا صدقہ ایک جلسے تے مینوں صاحب جا رہے ہیں دوسرے کا یہاں فرمایا نے کہ اسی نہیں آنا کہ اتنے راہیل ہاشمی کی صدارت کے صاحبزادے نہ رہا وہ پھر اتوں ہی معاملہ آیا میں نہیں جانتا واللہ عالم کنے کیا لیکن میں گزارش کراں کہ ایسے جڑے افواہ پھیلانے لڑکے جو انہوں کا بھی کچھ سدے باب کرو کیونکہ میں بہت پریشان ہوتا اپنے علاقے میں چاہیے ہونا چاہیے جی حضور گل ہے کہ جنہ چر تک میں نہیں کہنا کہ میں چلنا گا جنہ چر تک اللہ تعالیٰ آپ دین دے بھی چلائے استقامت عطا فرمائے اساں آپ دے قدماں دے غلام رہاں گے آپ دی اولاد بھی اللہ کرے چلدی رہے اسی انہاں دے غلام رہو گے ساڈی نسلاں بھی اس دین حق تے چلن دے انشاءاللہ منہ میں چما جی گل کی تمہیں بھی اللہ دین پہ چلاوے اسی شرط نال میرے نال رہا مینو ویکو دین تو ہٹیا میرے تو 100 بار ہٹ جائے لیکن بشرطے کہ مینو ہٹیا ثابت کرو کسی شیطان دے کہن دے اوپر نہیں میرے کول بیٹھ کے مینو ثابت کر دیو جی میرے بڑے حضرت صاحب نے سبق پڑھایا مینو آپ نے فرمایا اساں دین تو ہٹیے صاحب کھلے مرا اللہ لفظ قسم ذات بھی کر گیا لفظ میں ڈاکٹر غلام یاسین صاحب بلال موسیٰ ڈاکٹر صاحب منہ پیچھوں فون کرتے رہے انہوں نے میں گل کی میں کیا راہیل ہاشمی صاحب میرا سجن بندہ ڈاکٹر صاحب اج تو بعد نہیں پڑھ گیا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے استاد یہ میرے دل کی تلک رہندی سی وہ دن گل کی میرا من نہیں صاحب ہو اور منہ تو بیٹھے نے جو گل انہوں نے کی میں تمہیں سبق دیا گا اگر کسی سجن کو کسی نے شکوا ہو منافق بن کے کنڈ پچھوں کسر مسر نہ کرے سیدھا سامنے منہ تے جا کے آخیا سنگیا تیرے آ گل غلط اپنی اصلاح کر میری گل نہیں سمجھا بہت ہی غلط عادت ہوتی ہے پچھوں کنڈ پچھوں یہ ہوتا ہے اس دل سے منافق بندہ چورا تالا دلیر بندہ منہ دے سامنے سجن نو سچ کہندا سمجھدے پیو میرے اندر غلط ویکھو مینوں آن کے منہ تے کہہ دے صاحب سب کچھ کا سلسلہ اردو شروع ہے میرا چھوٹے حضرت صاحب کی بےزتی ہوئی ہے میں حضرت صاحب میری بےزتی اس حد تک کی تھی خلیلے حبیبے منڈے اجی فجو میں انہوں نے کڈیا کہ انہوں نے حضرت صاحب چھوٹیا کی بےزتی کی مینو گالاں کٹیاں پر اسی کچھ کیا میں غیرت چان کے بڑے حضرت صاحب کی بےزتی کی میں غیرت چان کے انہوں نے منڈیا نو آخیا میرے ال پڑھنا ہے اس کنجر نے انہوں نے فون کر کے اتنے ہی واپس اتنے بلا لیا اپنے میں سڑ پڑ گیا میں غیرت کیوں کرنا میرا ساڈا تو نک بڑھ دیتا ہے میں اتنے چلا گیا جا کے میں انہوں سمجھایا میں کہ یار انہوں کٹ دے یا این گل میں کرنی سی بس
ہوں تک تمہیں وڈا بنایا ہوں اصا وڈا نہیں بنا سکتے ہوں تے پیچھے نہیں چل سکتے ہوں اصا خود مختار ہیں اصا انج ہے تو آویں نہ آویں یہ اتنے رہنا میں بےزتی سنن دے باوجود میں ضرور آخیا انہیں آخیا اسی تے گولیاں کھادیاں میں کیا جھوٹ بولنا تو تے ویل چیئر تے کرسی تے رہا گولیاں تو میں کھادیاں تے لیا بغیر بننا ادھر جھوٹ بولنا لیکن اس کمینے نو ذرا استاد کا لحاظ نہیں آیا ابا کہندا سی ادب غیرت کفر مخالفت کنجراں دا ادب چاچے تے استاد دی گستاخی تو شروع ہوئے میں چپ کر کے پھر بھی پیراں دے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے لیا اتنے اینی کتے بھوک سنیے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے شگرد نو پھر بھی مل کے آیا اتنے نہ بھرا پتہ لگا نہ کسی نے دسیا میرے نال کی ہوئے حاجی خالد صاحب اتنے بیٹھے نے تھی ویچو نا حاجی رفیق صاحب ویچن آدمی اور ویچن انہوں نے منڈے اتنے ویچن میں سب کچھ پچا گیا ایک تو حضرت صاحب کے منہ شریف دوسرا یار میں کوئی نہ دین دیتا یار تو بہت تباہی پھر کوئی نہیں میں کی سوچا میں اگر میرا بھرا بھی میرے نال لڑ پہ چشتی وہ بھی تو پہنچا جانا پہلے بھی پہنچا جائے لیکن انہوں کنجراں دا ہر حملہ پہلے نال ودتا اتنے آئے نے اجلاس بلایا کٹھے بہ کے گل کرنی انہوں دا سارا عمرانہ جنہوں میں کہنا کالے تیر کا چور وہ کنجر اج اتنے بہت سے بنا ایک عجیب لعنت ہے ہر آستانے تو پیر دی نسل کو ہر ایک پیر بڑی بڑی لعنت ہے عجیب گل ہے بھی اعلی حضرت بریلوی ہے سن تو ہوں اصا آخیے انہوں دا پتر بھی اعلی حضرت بریلوی پوتا بھی اعلی حضرت بریلوی لاکھ لعنت ہے جی سوچ جوائی بھی سارے دے سارے اتنے سارے پیر پیر میں تو حیران ہو کنجرو میں اج تک پیر اکھاونا گوارا نہیں کیتا شاہ قبلہ تو اتنے ہر ایک پیر میں انہوں قبلہ خود اتنے باہر میں عمران صاحب باہر تشریف میں انہوں اپنے پتر سکے بڑے نکے نکے پتیجیاں نے باہر کٹ کے اتنے دروازہ بڑا بند کر میں کہوں گل کرنی اسی جو ایک گل کھلے وہ کنجر کالے تیل دا چور ٹریکٹر ڈرائیور تھریشر پرانا لفظ لینے جا گیا وہ کنجر میرے پیر گھوڑ کے پیندا انہاں سوراں نال لگدا گیا ہے وہ دلہ اتنا دشمن بن گیا چھٹ اتھوں گیا بال تے اونوں بٹھایا درویشاں کھوایا پیایا بوتلاں ہر عزت کی گڈی وچ بہندے گئے نے انہیں آخیا استاد نے مینوں انج کیتا ہے مینوں انج کیتا ہے مینوں کڈ دتا ہے ڈی بےزتی اور دلے ٹھنگڑے نے کنجر نے آدمیاں نو فون کر دیتا اکاؤنٹو نے تمیزو تم تمیز کوئی نہیں تم شعور کوئی نہیں مہمان دا حضرت صاحب دا ایڈا بڑا دماغ ایڈا لاڈلا دماغ تسی بےزتی کر دیتی فلان کر دیتا آدمیاں نو غصہ چڑھ گیا انہیں یار کی کہہ رہے ہیں وہ دماغ ہے تے اسی تین موچی تیلی لگے اسی کون ہیں کی کہہ رہے ہیں وہ کہ جی پھروے نا آدمیاں نے دو چار سنا دیتی چھوٹے صاحب بھی بیٹھے سن پنجاب مطلب ایک بیٹھے رات نو 3 بجے کاؤنٹو نے فون کیتا او مرتبانہ کتنے بجے کنوں کیتا سلطانی صاحب ایسے بیٹھے کیوں سلطان صاحب میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا سی تیری مہربانی جا کے تے ساتھ میاں دے پیر پھاڑ تے معافی مانگ میرے ابے دا واسطہ دے جے نہ منے تے خدا رسول دا واسطہ میرا بلڈ تیز ہو گیا میں کنجرا استاد ٹھیکنا تینوں ہنگل اترن دا ولد میں سکھایا تے مینوں چاردا پھرنا اللہ یہ وہی گل ہے سکول دیا کتاباں آئے دن پڑھو گے گستاخی اللہ دی رسول دی دین دی قرآن دی صحابہ دی جدوں میں پوچھا وہ نہ مرادو ایک ہی وہ چھاپے سے غلطی ہو گئی میں کہا پوری نہ چھاپا کبھی مسٹر جناح دے بارے غلط لکھے نہ چھاپے نے کبھی بھٹو دے خلاف لکھیا نہ صدر ایوب دے خلاف لکھیا نہ گنجی دے خلاف لکھیا نہ بد نظیر بشتی دے خلاف لکھیا پوری جدوں ہی بھن چود چھاپا کھولدا غلط ہوتا ہے اللہ رسول کے خلاف بہن چو دو بال نہیں بہن چودا جنہ چر اندر نیت خراب نہ ہوئے قلم نہیں لگتے ہوتے تیرا بلڈ پریشر تیرے ٹھنگڑے بھرا کے خلاف کبھی نہیں ہو جاؤ پیر صاحب تھلے والے تھلے والے تھلے والے کالے تیل دے چور کے خلاف کبھی نہیں ہویا بلڈ پریشر چشتی کے خلاف ہو گیا استاد کے خلاف ہوا چلیا ہم سمجھتے پہ اینا کچھ پچا پھر بھی پچا گیا کہ چلو میری ذات کا مسئلہ ہے جس لیے انہیں آخیا سکولوں میں سنی صحیح لطیفہ بنتے نہیں سال گرا جائز فلانی جائز میں آخیا کنجرا ہوں کتے کی پوچھل چشتی کے پیر تھلے آ گئی ہوں بج پھر جتنے بجنا ہی میں ساری زندگی نہ گوسان کی اولاد ویکھی نہ کوتبا کی ویکھی نہ میں سید ویکھے کنجرا ہوں تو ٹھنگنا ہوئے
ہوئے کون میں دین نو برباد کرا تے کنجر دے پیچھے میں خدا نے جواب نہیں دینا. میں رب نے آخنا وہ چشتی تو کسی کا لحاظ نہیں کیتا تو اپنے گھر کی گاڑی آئی ہے اس مانڈا مانڈا پا گیا خیر ہی یا ہوں ویکھی میں کرتا میرے تو تلے ہوں امید کوئی نہ رکھو. مینو وڈے حضرت صاحب خود گالاں کٹائیں مینو فرمان لگے ملتان دے ممبر تے بیٹھ کے جس لے کو قاضی تے نورانی نو آکھن دا بغیرت اللہ میں تیرے ترازی ہوں. وہ بادشاہ سن ملتان میں ایک مسکین میرا کم ہوتا سی حضرت صاحب نے تھان دسنی ہے تو میں اکھاں بند کر کے درخت مار میں ممبر تے بیٹھ کے میں جلسہ کر کے واپس علی پور شریف پہنچیا مینو متھا چوم گلے لا کے فرماندے نے اج میں تیرے تے پورا راضی ٹڈیا پورا مینو ایڈی ایڈیاں بلاواں تو گالاں کڈائی ایڈی ایڈیاں بلاواں نو گالاں کڈائیاں تو ہوے کون تیرے گلے ہون گے تیرے حرامی تیرے حالے بھی لتاں بیٹھے نے انہاں کو دین نے انہاں کو بی بی پروین ہے بی بی پروین والے حرامی تیرے نال ہون گے دین والے تیرے منہ وچ نہیں موتر سے سمجھ آ گئی جی. آپ نے فرمایا کہ نہ لگے لفاظ کے نام نہیں پھر روڑی تے پیا ہوئی گندگی والی جگہ تے یہ مطلب ہے کہ اسی خوراک چکنی نہیں اور آپ تانوں کی کہہ رہے یار حالے تک پھر سمجھ گیا یار مینوں تے سر نہیں لگدی تسی کی کر ہزار بار سمجھا تے او تانوں کہہ رہے ہیں صاف مقدس کاغذ مسجد وچ کسے جگہ پہ او چک کے تساں قرآن محل وچ محفوظ کرو جتھے دوسرا پلیتی لگا پیا اونوں نہیں چکنا اگر چکنا ہے پھر سن لو اپنی ذمہ داری تے چکنا اونوں رکھنا ہے اپنی ذمہ داری تے رکھنا ہے ساڈی طرف فتوا نہیں ہونا جلانا ہے اپنی ذمہ داری تے جلانا ہے سانو نہ سدیا جی پولیس آ گئی اصا سڑ گئے اسی مر گئے انج ہو گیا اپنا سرناک پہ اور محل شریف کے اندر ایک منٹ گورے قرآن پاک دفن کری یہ حال جا کے تھانے تو پہنچے انہوں نے آخو سر میرے حضرت صاحب چھوٹے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جی چکتے ہو نا چک کے ڈی سی ڈی ایس پی تھانہ کچہری انہوں نے دفتر جا کے رکھ دو آخو جی اصل لائے آدھے نے اگے جو تسا کرنا کرو ٹھیک ہے بہت اچھا ماشاء اللہ پھر اسلام کی خدمت ہوگی جہاں سرکار نے انہوں نے واپس دینا ہے انہیں کی کرنا ہے ریسائکلنگ کی کرنا انہیں کرو اسلام کی خدمت کرو افسوس ہے یار پتہ نہیں کی تسی سمجھ رکھ دو قرآن پاک دفن اسی کر لیں ہوں جہاں اخبار نے جو آپ میں کی کہہ رہا میں کہ جا کے تھانے رکھ دو باب دعا ہوتے کر دو جو تسا چک کے رکھے ہوئے نے تھانے جا کے رکھ بلیکیاں دی مسجد جا کے رکھ دو کیونکہ ڈکتے بلیکی نے یا تھانہ انہوں کو جا کے رکھ دو کہ لو جی تسی جانو تو ٹھیک ہے نا چپ کر جاندے ہو کیوں نہیں چپ کر رہے ہیں اسٹال حال دور نہیں ہو رہے کیوں تھانے جان کیوں جی نہیں کرتا ایک منٹ یار تھانے جان کیوں جی نہیں کرتا نہیں سوال نہیں میں دسو میں دس ڈکن والے کون نے تھانے جا کے رکھ دو دفتر چ رکھ دو بلیکیاں دی مسجد رکھ دو انہوں نے آخو لو جی اسی لے آتے ہیں تھی اگے سامنے مینو نہ دسیا جی نہ میں تمہیں کوئی مشورہ فرماؤ فرماؤ صاف اخبار لال رکھ سکتے ہیں صاف اخبار رکھ سکتے ہو صاف اخبار بہت تصویر ہیں لیکن گل سمجھو وہ کسے درجے اس دا جواز مل سکتا انہوں اصا پلیت وہ حکم جڑا تصویر دا ہوتا ہے نا اسی تصویر دا بیان ہی نہیں میری گل سمجھ مثلا ایک خنزیر نیچرل عین حرام ہے یا نہیں لیکن ہوں تھی آخو کہ تصویر بھی نیچرل عین تصویر بھی حرام ہے یہ میرے خیال سے جگ کا حادثہ بننے والی گل میں اس کو ہوں کی عرض کروں جو آپ کی کلام شریف سمجھے وہ یہ ہے ساری بٹھی چل رہی لیکن آپ نے فرما دی تے ہوں فون کر کے توڑا دے سارے کو جو خزانہ شریف آنا ہے باہر ہے باویں پین فلیکس نے اسی سارے قرآن پاک دے وچ دفن کیتی جانے جلانے جڑے ساتھیاں نو کہہ دینا ہے پلیتی وچ ملوث ساڈے ول نہ لینا اگر ایک اچھا طریقہ کر دیتا جائے کہ خوراک واسطے اخبار اشتہار پین فلیکس واسطے الگ مارشی بنا لئی قرآن پاک واسطے تہاڈی الگ سر پیڑیا میری گل سمجھی کر لو
کر لو لیکن پلیت نو نہیں رکھ سکتے. پلیت نو رکھو گے تو خود گستاخ شمارو گے. اللہ رسول کے نام پر پلیتی لگی ہو پھر اسی طرح رکھنے والا کافر ہو. پہلا ذمہ دار ہونا سی سٹن والے نے. جدو تسا چک کے رکھنا ہے نال تسا بھی ہو جیڑا پاک ہو سکتا ہے. جی کہہ رہے ہیں تختی یا شیشہ یا لوہے کی کوئی شاید اتنے لکھیا وہ پاک کر کے وہ رکھ لو. گل تو کاغذات کی کاغذ نو پاک کرنا ممکن نہیں. وہ اندر پلیتی جذب ہو جاتی. بس نہیں کیا جاتا. میں جناب نو گزارش کی تھی میں نیٹ تے بھی چڑھایا قرآن بورڈ والوں تو آ کے میں پیشاب ٹٹی پخانے چ لبڑے پرانے پاک نو نال لے گیا محض انہاں یہودی دے پتریاں نو وکھان واسطے بھی دلے دے پتر ویکھ لین مت کوئی شرم آ. میں جا کے تے اندر رکھیا سلطانی صاحب رکھن والا سی اس طرح گول میز پئی سی. ادھر حنیف جلندری بیٹھا سی خیر المدارس ملتان دے مدرسے دا محتمم جڑا چیئرمین ہے قرآن بورڈ دا ہر فرقے دے وچ بیٹھے سن. ایک ڈاکٹرانی بیٹھی سی مفعول عالم. قسم ذات دی کر کے آنا سلطانی صاحبہ سچی دسی انہاں او دے ال ویکھنا گوارا کیتا ہے. میں انہوں نے آخیا مینو مجبوری ایس حال مجبوری نے اتنے تک لیا ورنہ ایک کفر میں نہ کرتا. قرآن پاک پلیتی چ لبڑیا میں چکی پھرنا وکھاون واسطے میں تے انتظار کر سکتا ہی نہیں. میرے تے شرف فرض کیتا سی کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں فوراً کا تحفظ یا پھر میں چھوٹ کے تواڈے اگے لایا مینو کفر کرنا پی رہا محض تواڈے. انہاں دلیا مینو کی آخیا لفظ نے اور میں ریکارڈ کر کے چڑھایا. میں انہاں دا اوتھے ہی منہ سیکیا اوتھے ہی باہر انہاں دے دفتر ارباں روپے کا دفتر ہے باہر پولیس سے ڈالے کھڑے اندر کیڑیاں کیڑیاں بلاواں بیٹھی. میں انہوں نے آخیا جب سے دنیا بنی مسلمان وجود میں آئے اور وہ پہلے گل نہ کی انہوں نے آخیا جاپان اور کوریا جو کیمیکل آتے وہ پلیت بھی ہو قرآن پاک کو اس کے ساتھ دھونا جائز. یہ لفظ پلیت بھی ہو گئے تو قرآن دھونا جائز. میں فوراً میں کیا جب سے دنیا بنی مسلمان وجود میں آئے یہ کفر اور گستاخی مسلمان کے کان نے کبھی نہیں سنی ہوتی. عبداللہ کوئی ادھروں بولیا کوئی ادھروں بولیا کوئی ادھروں بولیا ایک ایک گل کر کے میں سارے موتر دی چاگاں کو بمرا دیا. ایک ٹھیکنا برائلر بیٹھا سی وہ کمینہ بولیا آپ ہمارے چیئرمین صاحب کی بےزتی کر رہے ہیں ہم دفاع نہ کریں. برائلر چیئرمین کون سی دیوبندی وہ عزت کا دفاع کیا کرتا ہے. برائلر لاکھ لعنت ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے. اکبر فرما گیا اکبر نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا. اگر میں انہوں نے جو کرنی سی کر کے آ کے پھر ایک میں چڑھایا پھر چیلنج بھی اگر تھوڑے کوئی ہے ماڑا تو میرے جس لے ویکو میرے کہتے ہیں اللہ دی شان حق دی طاقت. میں جس لے بول کے پوچھا سن لگیا انہوں نے چیئرمین دیوبندی کہندا ان کے دلائل قوی ہیں. میں کہ بھائی مانو سورو یہ دلائل قوی ہون سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے. معلوم ہے تو منہ چکا ہے دیتا ہے دعویٰ بھی اس کا ٹھیک ہے دلیل اس کی قوی ہے لیکن تسا مننا نہیں کیونکہ تمہوں پچھو حکومت کا پیر ہے تسا پیسے لینے تنخواہ لینی ہے. قرآن پاک اس کے حال قسم خدا دی توحید نہ دیا سمجھ آ گئی. مشورہ دیں جہے سارے قرآن محلات میں جتنے بھی اسے لکھ کے لا دی فلیکس لا دیے کہ یہاں صرف قرآن مجید محفوظ کیے جاتے ہیں. اگر معاملہ کر دیے تو صرف قرآن جی دی لین کیونکہ انہوں نے توڑے پار پار کے لے آمدے ہیں. اگر واقعی کر سکتے ہو تو قرآن محل دوبار بھی شک لکھ کے لا میاں صرف پاکیزہ اوراق محفوظ کیے جاتے ہیں دوسرے اوراق یہاں لانے کی کوئی بندہ تکلیف نہ کرے. سارے محل شریف کے لا دیں. میں ہوں آخری ایک اور گل کرنا دوستو میرا تجربہ 35 سال میں پڑھایا بھی دین سنایا میں پڑھیا تو رنگ نہیں بیٹھا جا سننا پڑھنے والے ڈنگ مارنا بزرگ لکھا کتاباں شاگردوں سمجھی جڑا فارغ ہونے تو بعد تیری عزت تابعدار کیوں جس لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے لالچ ہوتی ہے اس لیے سارے سر سٹ کے
جس لیے پڑھ کے جانے نے لالچ مک جاتا ہے، اس لیے پھر کوئی مرتبان بن جاتا ہے تو کوئی شاید مجبوری نہ ہوتی تو میں پڑھانا بند کر دوں. میں اتنا بے وفائی ویچتا میرے کو تھان میں پڑھاوا ادھی رات تک جاتا طالب علم باہر کھڑے سن میں انہاں کمینیاں دی بے وفائی کی ویکھی. ایک دوسرے نال بیٹھے او دا خیال رکھن گے، او دے نال وفا کرن گے. مینوں اپنی بے وفائی دا شکار کر فوراً اگر میں اصلاح کرنا چاہنا کچھ کرنا چاہنا تے اگلے نو خبردار کرن گے، مینوں نہیں کرن گے. لاکھ لعنت تہاڈے پڑھن تے کروڑاں لعنتاں تہاڈے جمن تے کنجرو. او تہاڈی تھاں تے میں کتا پال لواں چنگا ہے. او کمینیاں نمک حرام استاد دا ادھر بہن نال وفا کرنا ہے، ایتھے ہر شے دی قربانی دے اوپر وفا نہیں کرنا. تو میں کتا پال لواں چنگا ہے. اج تک میرے خلاف جڑے میرے سنن والے نے وہ نہیں ہوئے، ان پڑھ نہیں ہوئے. قسم ذات دی کر کے کہنا ان پڑھ نہیں ہوئے. بے شک بے شک جن ہوئے نے بڑے ملا. ایک بڑی بڑی لعنت. اقبال فرما گیا ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات. میں دنیا تے پایا 35 سال دے عرصے سب تو پیڑے بڑے کافر لانتی ملا تے پیر نہیں، باقی سب بات یہ میں تجربے نال اپنے معائنے مشاہدے نال. اور میرے نبی پاک بھی یہی فرمایا تے علامہ اقبال بھی یہی فرمایا. نبی پاک نے فرمایا علماء شر من تحت ادیب السما تاوے گا اس زمانے دے عالم آسمان تو تھلے وسن والی ساری مخلوق تو بدتر ہوں. اقبال فرماندا ہے شیخ ما از برہمن کافر ترک. اگر ایک کنجر مخالف نہ ہوندے تے عوام دے بندے ساڈے نہیں سن ٹوٹے. اے کنجر جس لے شیطان مور کے بیٹھے نا دل دے اندر فتان ہوندا ہے تو انگل دیندا ہے کوئی گل نہیں. استاد سبحان بہت بڑا جانتے ہیں لیکن کوئی گل نہیں ایتھے آن کے رہ گئے. وہ جڑا منڈا ہوندا ہے نا اینو کہندے نے تعریضات علم دی زبان نوکے کلام لگاتے رہنا. کیا بات کرنا اور نوک لگا جانا کسی کو. تو نوک جیڑی ہے وہ بڑا ہی اثر کر جاندی ہوندی ہے. جراحات السنان الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے تلواراں برچیاں دے زخم مل جاندے نے تے زباناں دے نہیں ملدے. وہ لگ گئی نوک. مولا کنجر نے ہن اپنا ایک وجود استقلال قائم کر لیا. میں تے حضور تے خاطر تے غلام میں تے کبھی سوچیا بھی تو کنجرا تے وہ بکواس کی کیتی سی. میں بڑا کھوچل بیٹھا میرے اگے چکر بازی چلے گی کسی کی ذہن رکھ. میرے کئی کہنے کتاب کو انتظامی امور کا پتہ نہیں. جڑے انتظام تو بیٹھا ہے یہ بندہ ناچیز کا انتظام ہے. میرے انتظامی امور کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ سارے منظم ہو کر آئے بیٹھے ہو. یہ انتظام کنے کیتا ہے؟ فرمانی چاہیے بکواس کرتے ہیں. ہر میدان ہر جگہ دے ہر ایک نال مقابلے کر کے اللہ دے فضل و کرم نال خیر سلامتی نال بیٹھے ہیں. انتظامی امور کا پتہ نہیں تو ہور انتظام بوڈ مراون دے نہ ہے. بکواساں ویکھو لوکاں دے ذہن خراب کرن دی کوشش ویکھو. میں سارا انتظام دین واسطے تیار ہاں. کوئی انتظام اگوں لے کے بکھا میں ہنے دینا. جیڑا کوئی مامے خاں بندا ہنے آوے میں جتیاں نہ چکا مینوں چشتی نہ آکھے جے. کتے دا پتر ہو سی جڑا آکھے نوں چدرا دی لوڑ ہے. کنجرا میں تے شیر ربانی حضرت صاحب نو عرض کیتی حضور میں ممبر تے بہن والا نہیں مینوں تے پاسے بیٹھ کے اللہ دی یاد منظور ہے تے تساں مینوں اجازت دو میں کشمیر جانا. مینوں ایتھے اچھا کھانا پیندا ہے اچھا پانا پیندا ہے شہوت نفس پیدا ہوندی ہے تے زہر قاتل ہے. مینوں آپ نے ڈکیا فرمایا چشتی کھا پی لے. لفظ اسلام دا وقت آئے گا کھان پین نو لبنا کوئی نہیں. ہر بندہ اللہ دی عبادت تے یاد وچ مصروف ہو جائے گا. اس لالچ نے مینوں واپس رکھ لیا. تیرا پوترو سی جڑا کہ چشتی نو چدرا تے وڈیرے تے فلان لکھ لعنت مار تک مینوں حاجی صاحب بیٹھے نے کنے ساتھی نے جڑے کدوں دا کہن لے استاد مرید کر استاد مرید کر. کل حاجی بوٹا صاحب آئے نے جنہ کار حضرت صاحب دی بچی ہے انہاں آکھیا استاد تینوں تے کدوں دا کہندا سا مینوں مرید کر تو ہی حضرت صاحب دے اگے مینوں کیتا ہی. جمیل نے شرط رکھی
گے. استاد نے جدو مرید کیتا سب تو پہلا مرید میں ہونا. میں ساری زندگی یہ کہندا رہا بھراوا میں تو مرید ہون دے قابل نہیں کراں گی. حضرت صاحب چھوٹیاں نو حضرت صاحب بڑے فرمایا جہاں مرید کرنا ہونا میرے میاں محبوب فرید مرید ہو. میاں محبوب فرید اپنے اج تک ایک مرید نہیں کیتا. تو کنجر کہندے نے انہاں نو جدی دا حسد لئی جاندا. افضل ایک ہے کنجر انہاں دا حرام دا ایتھوں دا پتو دا. وہ کنجر کہندا میرا نام لے کے دے حضرت صاحب چھوٹیاں دا انہاں نو گدی دا حسد پیا. تیرے جمن تے لعنت تے کتی رہیا پترا بے شمار کسی گشتاور دیا بچیا سانو حسد پیا. کڑی ہوے دیا پترا حسد ہوندا تے میں او دے سر تے پگ رکھدا. کیڑی شے مینوں ڈرایا ایڈا رستم میں زمان سی. میں او دا قد کاٹ یہ وہ دیکھ کے تے ڈر گیا. اس ڈڈو نے میرا کی کرنا سی. کنجرا میں پگ رکھی ہے تے تھلے کنے بندے آکھیا اج حضرت معاویہ نے یزید دے سر تے پگ رکھ دتی. اللہ اکبر. کسی دی پرواہ نہیں کیتی. میں یہ سوچیا یار آخر حضرت صاحب دا گھر ہے اتنے کوئی بندہ چاہیے اینو بٹھاؤ گل پھر آخنا پی فلانے دی فلانے دی فلانے دی. ہر جرم میں کیتا ہونا ہر جرم میں کیتا ہونا. دنیا پرستی دا جرم میں نہیں کیتا. انشاءاللہ رب دی بارگاہ میں تمہیں پہلو دس گیا میں رب نو کدی نہیں آخیا اللہ میں غریب ہاں میں ماڑا ہاں کوئی دنیا تے دے دے کدی نہیں آخیا. کوئی ایک میں شعر پڑھدا ہوندا سا ہے پاویں وہ گانا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. میں انو پڑھدا سا تھوڑا تبدیل کر کے سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ کے. بند کیوں بند ہوگی بتی پوترا جنریٹر چل رہا ہے یہ واسطے نہیں آ رہے. پکھے بھی بند ہو گئے اور سارے پکے چل ارشاد صاحب نے انشاءاللہ رات سنانا. میرا گلا تھکا ہونا گلا تھک گیا تو پھر آپ نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ سے مانگ سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس بات. یعنی خدا تو خدا نو منگیا ہے بس گل نہیں سمجھ لگی. خدا تو کیوں مینو پتا لگا ہے یہ چیز ہے تو وہی ہے منگن والی باقی نہ کوئی چیز ہے تو نہ کوئی منگن. دوستو آخری گل سماعت فرماؤ. کوئی دوست اپنے نام گلے لکھ کے گلے رکھی کھڑے نے شیخو پورے ادھر ادھر اس طرح کے گلے اٹھا لو گلے نہ رکھن. جی گلے رکھتے ہیں انہوں گلیاں کا جو جمع خرچ جمع ہونا ہے وہ سانو پہلا حساب دین گے امیراں نو تے پھر وہ خرچ کر سکتے ہیں. اپنے آپ جمع کر کے کوئی بندہ بھی ہوئے شیخو پورے دا کدوں دا وہ پیسے جمع گلے رکھ کے پیسے جمع کر کے بغیر حساب کتاب تو خرچ نہیں کر سکتا نہ ہی جمع کر سکتا. اس امیر نو دین گے شیخو پورا خصوصاً سن لو شیخو پورا کے امیر حافظ صاحب نے انہوں ہی گلیاں دے پیسے دینے نے یہ حساب انہوں دینا ہے. وہ اگوں اگر کوئی قرآن محل دے کام کرتا ہے وہ وظیفہ یا وہ جو بنتا ہے وہ یہ دین گے اور انہیں پھر سانو دس کے دینا ہے جی اسی انہوں دے رہے ہیں. دوسری گل یہ کسی بھی علاقے کے ساتھی وظیفہ امیر جدو منگن گے وہ دین دے پابند ہو اگوں کسی امیر بدتمیزی کی تو سمجھو سارے کی بس پھر سڈے تو ہو گیا. عشر بھی میں بارہا سوال جناب کو اعلان کر چکا کہ عشر اور زکات کا نظام اپنا پورا قائم کرو اور پابندی نال ادا کرو. یہ بالکل کسی پاس نہ جانے پائے. سب کچھ تہاڈا کھاتا محفوظ ہونا چاہیے. استغفراللہ 40,000 تنخواہ عمران شیخو پورے والا کہندا میں 40,000 نہیں کہہ رہے بھائی تو اللہ دے بندیا تو وزیر اعظم ہے جو تیرا خرچہ 40,000 دیے اسی تے زیادہ تو زیادہ دے سکنے 20,000. جی
زیادہ تو زیادہ 20,000 روپیہ ایک ساتھی میں دے سکتے ہیں، اس کو زیادہ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تو سانو مہینے کا 2 لاکھ کٹھا کر کے دیں جی تو پھر اسی 40 کلو دے دیں جی، کوئی پڑتا کہ تو سڈے تے ہی بھار پائی، ابھی تو سارے ماڑے کٹھے ہوئے ہیں، پتا نہیں کتنا مجبور ہو کے سنگی بچارے حالات ہونے ارسلان شاہ کے عمران کا نام لکھا گلیاں ارسلان شاہ کا تو کی نے وہ مخالف نے وہ مخالف نے یہ بھائی عمران میری سمجھ جڑا ہے عمران اپنی کچھ گراہ مرتبان آگوں بنانا چاہتا ہے، تھوڑا جا میرے جڑا اشارہ ملتا ہے ان میں صاف کہنا تیری مہربانی یہ طریقہ اپنا چھڈ دے، پابند ہو کے سارے چل سکنا ٹھیک، نہیں تو میں اعلان تیرے خلاف چڑھا دیا گا، پھر نہ آخنا نہ پھر تینوں حاجی طالب صاحب کو کھ لبنا نہ کسی پاس کھ لبنا۔ اگرچہ میں کئی بار پہلے اعلان کر چکیا، دوست شکوا کر رہے ہیں کہ کوئی پیر بن کے کچھ بن کے تو خود وصولی کرنا شروع کر دینا ہے، اگے یہو جی عادت چھڈ دیو، جو کہہ رہے ہیں تہاڈی مہربانی، یہ کسی کی عیاشی واسطے کام نہیں، یہ صرف دین کی ضرورت واسطے آ، پتہ نہیں 10-10 روپے کیویں غریب بندے حلال دی روزی کماؤن والے جمع کرتے ہیں، یہ کسی کے فضولیات عیاشیاں واسطے نہیں، یہ محض دین کی ضرورت واسطے آ۔ کوئی بندہ ان وچوں ڈنڈی مارنا چاہتا ہے، دین والے دین نہ، لین والا خبردار رہے، جی سانو پتہ لگ گیا اصل ان پاسے کرنا۔ تمام دوستوں کا شکریہ، اللہ پاک دے نال جزائے خیر، اللہ صاحب دے صدقے عطا فرماوے، بندہ ناصر کی خدمت کو قبول فرماوے، دو جہان دے عذاب کو سب کی پناہ آمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔